تصویر بنے ہوئے، دنیا کی سب سے زیادہ معدنیات کے مالک، دنیا کے سب سے زیادہ سرمایہ کے مالک اور دنیا کی سب سے زیادہ افرادی قوت کے مالک ہونے کے باوجود یورپ اور امریکہ کے ہاتھوں گروی پڑے، اور وہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں تمہارا ہی سرمایہ تمہارے ہی خلاف استعمال کر کے تمہارا منہ کالا کرتے ہیں، تمہاری حکومتیں بدلتے ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں اپنا نظام ہزاروں میل دور بیٹھے آپ کے ملک کے اندر چلاتے ہیں۔ وہیں بیٹھ کے پینٹاگون کے اندر تمہارے ووٹوں سے حکومتیں نہیں بدلتی، تم لاکھ ووٹ ڈالو، لاکھ زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاؤ، فیصلے پہلے ہو چکے ہوتے، اور پھر تمہارے جیسی لوگ مال پر بک جاتے ہیں، عیش و عشرت پر بک جاتے ہیں، ننگے ملت، ننگے دین، ننگے وطن، میر جعفر اور صادق کا کردار یہی لوگ تو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو آج سے 1500 برس پہلے بات بتائی ہے، آپ دیکھیے کہ کس قدر آج اس معاشرے پر صادق ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اتفاق سے کوئی خوشی مل جاتی ہے، مٹھیاں بھیجتے ہیں، دانت پیستے ہیں، زبانیں کاٹتے ہیں اور اپنے ہی زخم چاٹتے رہتے ہیں کہ ہائے کہ تمہارا بھلا ہو گیا، تمہیں ترقی نصیب ہو گئی اور تمہارے ملک کے اندر کوئی خوشگوار تبدیلی آ گئی، اور پھر سے وہ کوششیں کرتے ہیں اور اپنی کوششوں کے اندر وہ اس وقت تک کامیاب ہوتے رہیں گے جب تک تم انہیں اپنا دوست رکھو۔ اگر دنیا کے اندر عزت کی زندگی ایک مسلمان گزارنا چاہتا ہے، یہ من حیث المجموع ایک مسلمان سے میری مراد پوری کائنات کے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جب تک یہ ہوکھ کے ناخن نہیں لیں گے، یہ چھپے ہوئے اور ظاہر دشمنوں کو نہیں پہچانیں گے، ان کا معاملہ درست نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے ذلیل و خوار رہیں گے، اور یہ نہ جانے کب تک یہ نظام اور یہ ذلت و خواری کا دستور چلتا رہے۔ ان الذین کفروا، انکار کرنے والے، ٹھکرانے والے، اللہ کی وحدانیت کو نہ ماننے والے، قرآن کی حاکمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی اولادیں اور ان کا مال اللہ کے مقابلے کے اندر اللہ کے سامنے کچھ فائدہ نہیں دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور پھر اللہ نے فرما دی کہ آج مال تو نہیں چلے گا، یہ سکہ جو آج تمہارے دور کے اندر رائج ہے اس دور کے اندر نہیں چلے، اس دور کا تو ایک الگ نظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث کمن المفلس، کنگلا کون؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ لا درہم لہ ولا دینار، روپیہ پیسے جس کے پاس نہ ہو وہی مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے بات صحیح ہے، لیکن اخروی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوچھا تھا، فرمایا کہ بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی بھی بکی ہوگی، تہمت بھی لگائی ہوگی، کسی کا مال بھی ہتھیایا ہوگا، اور کسی کو ناحق ستایا بھی ہوگا۔ دعوے دار آئیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ دو مال، بدلہ دے دو۔ اب بدلے میں کیا ہوگا؟ روپیہ پیسہ ہے نہیں، وہاں سرمایہ نہیں اور سکہ نہیں چلتا،
تو نیکی کی جو گٹھڑیاں وہاں پڑی ہوں گی اللہ دعوے داروں کو اٹھوا دیں گے. لیکن دعوے دار ابھی بھی باقی ہیں. اب کیا ہوگا کہ دعوے داروں کے گناہ اور ان کی غلطیاں اور ان کی کوتاہیاں اس پہ ڈال دی جائیں کہ آج یہی سکہ چلتا ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ اللہ کا انکار کرنے والے، روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، جہنم کے اندر جلیں گے. پھر 2-4 دن کی بات نہیں، هم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے یہی سزا ان کا مقدر. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر. اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، قرآن کی حاکمیت کو نہیں تسلیم کرتا اور پھر بھی مال خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کھیتی بوئی لیکن ککر پڑ گیا، برف پڑ گئی، کورا جس کو ہم کہتے ہیں، انتہائی ٹھنڈی ہوا اس پر آئی. اصابت حرث قوم، قوم کی کھیتی کو ٹھنڈی ہوا لگ گئی. قوم سے کون سی مراد ہے؟ ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنا بیڑا خود سے غرق کیا. فاہلکت، اس کھیتی نے تو انہیں تہس نہس کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ان کی فصل کو تباہ و برباد کر دیا. وما ظلمہم اللہ، اللہ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا. یہ تو خود انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا. ولیکن انفسہم یظلمون، وہ خود ہی اپنی تباہی اور بربادی کے اور ذلت کے اور عذاب کے مستحق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب دوسری بات کی طرف آتے، ایمان والو، یعنی کس قدر اللہ وحدہ لا شریک محبت برے جذبات کے ساتھ، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو بڑی اپنائیت کے ساتھ یہ بات سمجھاتا ہے کہ بھئی دیکھو، میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے، لیکن میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں. لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بطن ہے نا پیٹ، اس کو بطن کہتے ہیں. پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. آدمی کہتے کہ میں یہ چیز کھا کے آیا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ نہیں جان سکتے. تو اسی طریقے سے اللہ وحدہ لا شریک فرمانے کہ جگری دوست اور راز و نیاز جس کے ساتھ کی جائیں وہ تم کسی کو نہ بنانا. من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، ان کی دشمنی تو ان کے چہروں سے، ان کی گفتگو سے، ان کے معمولات اور معاملات سے ظاہر ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے اور ان کے احساسات سے دشمنی واضح ہوتی چلی جا رہی. وما تخفی صدورہم اکبر، زبانوں پہ جو کچھ لا رہی ہیں تو کچھ بھی تو نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر تو ایک جہنم بڑک رہا ہے، ان کے دلوں کے اندر تو ایک لاوا ابل رہا ہے، ان کے دماغ تو کھول رہے ہیں، اس کیفیت کو تم نہیں جانتے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں تھوڑی بہت عقل ہے نا تو یہ باتیں بڑی نصیحت کی اور پلے باندھنے والی ہیں، تمہارے کام آنے والی باتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اگر عقل تمہیں ہے تو. ہاں انتم اولائی تحبونہم، وہ تم وہی لوگ ہو نا کہ ان کے ساتھ پیار کرتے ہو. ولا یحبونکم، تم ان پہ مر مٹے ہو، یہ تمہیں مارنے پر تیار ہیں، تم ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہو، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو ان کی باتیں مانتے ہو، ان کے ساتھ دوستی کی باتیں کرتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ہاں دو چہروں والے ہیں، آپ سے ملیں گے، ویلکم کریں گے، مسکرائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تم سے الگ ہوں گے تو اپنے ہی غصے کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے، اپنی ہی انگلیاں غصے سے دبا رہے ہوں گے، اپنے ہی ہونٹ اپنے دانتوں تلے چبا رہے ہوں گے.
قل موتوا بغیظکم، مرو، یہی تمہارا انجام ہے۔ اس غصے کے اندر مر جانا چاہیے، تمہیں جل جانا چاہیے، بسم ہو جانا چاہیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور تمہارے دلوں کی کیفیت کو اللہ وحدہ لا شریک بڑے بہتر انداز کے اندر جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر کبھی تمہیں کامیابی مل جائے، خوشحالی مل جائے، کوئی ترقی تمہارے علاقے کے اندر آ جائے، اور تم پر اللہ کا کوئی فضل اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی ہو جائے، تو موت پڑ جاتی ہے، بہت بری لگتی ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہاری اپنی بدعمالیوں کی بنا پر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے، یفرحوا بہا، بغلیں بجاتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ بالکل ہم تو یہی چاہتے تھے اور یہی تمہارا مقدر ہونا چاہیے تھا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کو ہم احاطہ کرنے والے۔ تو برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنے حال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے معمولات اور معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اللہ کے ان کھلے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ان کے شر سے، ان کے ظلم سے، ان کے استبداد سے اور ان کے اقتدار سے ہمیں بچائیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی حالت کے بدلنے کے بارے میں نہ سوچا تو یہی ذلت و خواری ہمارا مقدر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی اور خیر کی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔